على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی نسبت دستار فضیلت کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ مرکز اہل سنت جامعہ فیضان حضرت عبداللہ، اللہ کریم اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، دامے درمے سخنے قدمے، جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا خلاق عالم ان کی نیتوں کے مطابق جزائے بہترین عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب آپ تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت جتنے بھی میری ملت کے چمکتی جبینوں والے علماء تشریف فرما ہیں، قراء حضرات، حفاظ، ائمہ، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں، خلاق عالم ان سب کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اور ان کے ذریعے سے جو مسلک اور ملت اور ملک کا کام ہو رہا ہے، اللہ کریم اس میں دوام اور تام اور قبول عام نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے بھائی محترم قاری محمد عثمان صاحب، آپ نے حکمن فرمایا تھا کہ احباب کی خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر خدمت ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر جائیں گے۔ یہ سیٹی کی آواز تھوڑا کم ہو سکتی ہے، دمک وغیرہ، اس کو کم کر کے آواز ستھری کر دیں، جتنی ستھری آپ کر سکتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بڑا سستا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنی محبت سے پڑھتا رہا کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا، بس درود ہی پڑھتا رہا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، اور وجہ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ اس واسطے ضرور پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت طیبہ سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو۔ یہ اس آیت طیبہ کا بالکل سادہ اور آسان مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو کلمات طیبات ہیں وہ الف لام میم ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا حقیقی ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا خدا کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، اور شیخ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، جب ان کلمات طیبات کا ترجمہ کیا جائے تو حق یہ ہے کہ یہ کہا جائے واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ،
کہ ان کی اصلی مراد یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہیں پر محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح المعانی، آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہوتے ہیں حقیقی معنی و مراد وہ تو مالک ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کے ولی جب ان کو پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا جتنی ان کی اس دنیا کے اندر یعنی تصوف کے اندر پرواز ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ منکشف ضرور ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ کچھ ارشاد فرمایا ہے، یہ ان آیات طیبات کا کچھ نہ کچھ فیضان وہ اولیاء کے ذریعے سے امت کو ضرور میسر آتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ بابے کیا شے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ مجھے پتا ہے کہ گھڑی پر 12 بج گئے ہیں، لیکن چہروں پر بج جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن آپ وجے بیٹھے نے جناب، گوڈے چھڈو سرکار، ہلو او صوفی سیدھا ہو کے بہ، ہاں تکڑے ہو کے بہو، گوڈے چھوڑے چھڑ کے چوکڑیاں مار کے تسلی سے بیٹھے ہیں آپ۔ میں دیکھ رہا ہوں نا 2-4 آپ بیدار مغزی کا ثبوت دے رہے ہیں، باقی بھی جاگیں اور بات سنیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بابے کیا شے اور بزرگ کیا شے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی تو لوگ مخالفت نہیں نہ کر رہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں۔ میں کہا تیرا ماتم بندا ہے، منہ کھول کے بول سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ حضرات کو۔ تیرا ماتم پتر بندا ہے کیونکہ تیرا ہویا جو کوئی نہ۔ سمجھ آئی نا؟ ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ساڈے وارث نے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیات تو یہ بات ہوتی ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن ہے اور قرآن کا کوئی حرف بے مقصد اور بے معنی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ اس پر میں بات کروں گا لیکن پہلے اگلی بات سمجھیے۔ فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب، حالانکہ کتاب تو ہمارے پاس ہے تو اشارہ دور کا ہے، یہ بلاغت کا اصول ہے، کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو، سمجھ آئی، وہ قریب بھی ہو تو کہا جاتا ہے یہ وہ حضرت آ گئے ہیں، حالانکہ وہ حضرت ہے بیٹھے نے، یہ صرف ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی بلاغت کے قاعدے کے تحت یہ قرآن مجید اگرچہ ہمارے سامنے ہماری گود میں ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، کائنات میں اس جیسی دوسری کتاب ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہیں سے ایک صوفیانہ بات بھی سنی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میرے محبوب کو عطا کی گئی ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں اگر اس کتاب میں شک نہیں نا تو جس ذات کو ملی ہے اس مصطفیٰ میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس میں ریب نہیں اور اس میں عیب نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پاک ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے، اور جو حبیب کی ذات ہے اس کا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نے کر دیا، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کی فضیلت بھی ہے، اور اگر اشارت النص سمجھیں تو یہاں پر صاحب قرآن کی عظمت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اب تیسری بات سنیے، فرمایا اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگار جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، خوف خدا والے، ان کے لیے اس قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہدایت ہوتی ہے۔ جو سرکش ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میں اگلی بات اگر کہہ دوں، تھوڑا سا اور آسانی کر دوں، کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں، بعضوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک جو کافر ہے نا ان کو آپ جتنا مرضی ڈرائیں، فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا، آپ دیکھو لفظوں کا چناؤ کیسا ہے، فرمایا جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا وہ کافر کبھی نہیں ادھر آئیں گے، اور جن کی قسمت میں نہیں ہے ان کو جب دعوت دو گے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے اس بات کو۔ اب یہاں پر تفسیری اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے نا، ترجمہ وہ کنز الایمان، اس کو کہا کنز خزانے کو کہتے ہیں، ایمان کا خزانہ ہے۔ ترجمہ کرتے کئی پٹڑیوں سے اتر جاتے ہیں، پر اعلیٰ حضرت ترجمہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ایمان کا خزانہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ روح قرآن، مقصود قرآن اور جو مطلب قرآن ہے اس کے جو قریب تر معنی ہوتا ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو کہنے کا مقصد یہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو سرکش یعنی ازل سے سرکش لکھ دیے گئے، جن کی قسمت میں سرکشی اور کفر ہے، فرمایا وہ اس سے کبھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، اور جو ازل سے سرکش نہیں ہے وہ ہدایت حاصل کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ دو تین باتیں ہیں جو ضروری میں نے آپ کو سمجھانی ہے قرآن کے حوالے سے۔ اب پہلی بات، توجہ ہے تو سناؤں، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف دیکھیں گے، چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ شک کا دور، شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہمارا پورا دین یقین پر قائم ہے۔ میرے جملے کا اگر آپ وزن محسوس کریں تو بولیں، ورنہ حرج نہیں ہے۔ یہ پورا جو دور چل رہا ہے یہ شک پر ہے، اور ہمارا جو دین پر ہے یہ شک پر نہیں بلکہ کس پر ہے؟ آپ ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پر یقین ہے کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، یقین ہے نا، حالانکہ دیکھا تو نہیں پر یقین ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی پر یقین ہے کہ ہے۔ پوچھ لو نالن جی صلاح بنے تبھی گل کو گل ہوئے، پھر آگے دسنا تو آنو۔ قبر ہم نے اندر چل کے نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، جانا ہے، سائیاں اٹھانا ہے، سوال ہونے نے، حشر نشر سب کچھ ہوگا، یہ پل صراط یہ سب کچھ ہے، فرشتے آسمان ساتھ، یہ سدرہ یہ سب کچھ ہے، دیکھا نہیں، مانتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے ہم نے سنا اس سے ہے جس کی کوئی بات کبھی جھوٹی ہوئی ہی نہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور یہ اسی آیات طیبات جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کے آخری حصے پر چلے جائیں آپ تو وہاں پر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سارے مسئلے بیان کر کے فرمایا وہ لوگ جو ان ساری باتوں پر بالخصوص آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا سارا دین یقین پر قائم ہے، لیکن آج شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان کی مجبوری ہے شک پیدا کرنا، یہ چاہتے ہیں کہ دین کو ذرا اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے تو دین لنڈا کر دیتا ہے، جڑے آج کل دے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والعسل والعقل، ہاں یہ غامدی جیسے، یہ مرزا جیلبی جیسے، زندہ بندہ بول سکتا ہے، تہاڈی چپ بھی سانو مار گئی جی، میں تانوں دسدا پیا۔ اسی حلال ہو جانے ہیں تقریر کر کر کے، لیکن تسی بول کے راضی کوئی نہیں۔ آ محرم آؤندے پے نے، لوکاں جھوٹ بولنے تھلے مر نہیں آئے ہوندے نے۔ ساڈی قوم دا پتہ نہیں کی حال ہے، چپ کر کے بیٹھے رہندے نے، میری سمجھ تو گل باہر ہے، پتہ نہیں یہ تواڈے تالے کدوں کھلنے نے۔ خیر ہم حق ادا کریں گے، لیکن آپ کو جگانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، پھر نہیں کہنا تانوں کسے دسیا نہیں سی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ شک پیدا کرے، دین کو لنڈا کر دیا۔ کوئی کہتا ترابیاں شاہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی نماز ہی کوئی نہیں، اور پھر دو تین جاہل پیر بھی اسی ویکھے الو، وہ بھی کہتے ہیں تو سرے تو نماز ہی کوئی نہیں۔ میں کہ جی میں تو سرے تو بندہ ہی نہیں۔ بیٹے اس کی آواز تھوڑی سی کھولیں، آواز کھولیں تھوڑی سی اس کی۔ اب دوسری بات یہ بھی سنیے گا، کئیوں نے کہہ دیا اجڑے پہلے یا سنتا تے نفل نے، یہ تو فالتو نے، جیسے یہ مرزا فالتو کہتا ہے، بلکہ مرزا پالتو کہتا ہے۔ چلو خیر بہرحال سٹیج والے پرہیز کر رہے ہیں، آپ نہ کریں۔ جیسے مرزا پالتو کہتا ہے کہ میں شاہی کوئی نہیں، کسی نے ترابیوں میں شک پیدا کر دیا اور کسی نے پہلے اور بعد والے نفلوں میں پیدا کر دیا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ اور کوئی ہٹ کے اتھے آ گیا، جمعہ دیا تو دور کہتا نے باقی تو ہے ہی کوئی نہیں، اس نے یہاں شک پیدا کر دیا۔ اور کوئی کہتا ہے صحابہ کرام یہاں سے بھاگ گئے، وہ کہتا وہاں سے بھاگ گئے، اور میں نے کہا بھاگنے والیوں کے بچوں تمہیں کیا پتا یہ بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنے سینے مصطفیٰ کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ بول سکتا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اوے فرنٹ سیٹاں ادھر میرے ال ویکھو، میرا پتر تہاڈی زیادہ ذمہ داری ہے تہاڈے اوتے۔ اب اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا، جو یہ کہ بھاگ گئے ہیں تو انہوں دسنا تو چاہیے نا بھی اصل نسیاں تہاڈیاں نے، وہ جو تو جمع ہے اتنا تینوں یہ گلاں یا یہ ہے وہ لوگ جن کو آج پیش کیا جا رہا میڈیا کے اوپر کہ یہ اہل سنت ہے۔ ہم تو ایسا کتا نہیں رکھتے، آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی، زندہ لوگوں والی، غیرت مند لوگوں والی چاہیے مجھے۔ ہم تو بابا ایسا کتا نہیں رکھتے جو صحابہ اور اہل بیت کو بھونکے، بلکہ جڑا ساڈے بزرگ نوں پہ جائے اسی وہ کتا نہیں رکھنے، صحابہ کو بھونکنے والا کیسے رکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں بندہ بھی غیرت مند چاہیے جو مصطفیٰ کی آل کا بھی ادب کرے، جو مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی ادب کرے۔
अच्छा ठीक हो गया जी, पंजाबी आप कर लेने, उर्दू भी एडी औखी कोई नहीं, पर थोड़ी सिफारिश आ गई है, जागते बैठे हो तो सुभान अल्लाह हो गए। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे और बरकत अता फरमाए। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा ग्रामी कदर हज़रात, इस बात से कोई आ गया उसने सहाबा में शक पैदा कर दिया, कोई आ गया उसने अहले बैत में, भाई किताबें लिखी गई हैं, रशीद इब्ने रशीद नामी किताब उठा के देखो, उसका मौजू ये है कि हुसैन गलती पर है और यजीद सच्चा है। कैसे मान जाए हम जिसको मुस्तफा कंधों पे उठाए। मैं कैसे उस हुसैन को गलत कह सकता हूं, मुझे बताओ ना यार, समझ आ रही है? जिसको ये यजीद नजर आ रहा है उसको जन्नत का बादशाह हुसैन नजर क्यों नहीं आ रहा है? अब समझिए आप अगर आपके को नहीं समझे तो लोगों ने शक पैदा कर दिया, लेकिन सदके जाऊं उलमाए अहले सुन्नत पर, इन्होंने इस कौम को शक से निकाला है। अगरचे हमें ताने सुनना पड़ते हैं, मौली साहब सटई ते बह के बड़ी तत्ती तकरीर करते हैं, मौली साहब गुस्ताखों को कुत्ता कहते हैं, तो मैं कहा तू अब्बा बना ले, अब कुत्ते को तो कुत्ता कहूंगा ना। हाँ भाई हजरात उलमा जितने सटई पे बैठे हो आपने बोलना है, सिर्फ आपने। बताओ जो हजरत अमीर मुआविया को भौंके वो जन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है या नहीं है? बताओ। तो अगर कुत्ता जी अतारी साहब तो दस से पहना भी है भौंकण वाला कुत्ता है, तो फिर मैनू ना कि सटई च बैठ के कुत्ता ना आख्या कर, मोए रोको जरा कुत्ता है। हम तो बताते हैं ये मानने वाले आशिक होते हैं, भौंकने वाले कुत्ते ही होते हैं। हम तो आपको ये बताएंगे जब तक हम जिंदा है ना, एक ही सूरत है हमारी जबान बंद करने की, इसको काट डालो। जब तक ये कटेगी नहीं ना, इन्हें लंगर हुसैन का खाता हक बयानी कर दी रहेगी। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते कही होते हैं नहीं वो जी लिबरल नहीं सुनते, तू ले जा लिबरल अपने घर नहीं मिठा बोले। मैं कह मेरे पीर तो बाद के मिठा कौन बोलता है? समझ आई ना? मेरे पीर का नाम हजरत अत्तार है, मैं सैयदी अमीर आले सुन्नत का मुरीद हूं और मुझे नाज है ऐसे पीर पर जिन्हों मैं वखा नहीं सकना। समझ आ रही ना? पीर होना ही चाहिए जिन्हों बंदा किसी सामने दिखा भी सके, ठीक है? तो मैंने कहा मेरे पीर से मीठा कौन बोलता है? सोशल मीडिया ते कई लिबरल तो उन्होंने भी पै गए ने, ये मतलब है ना इन्हों मिठा बोल पसंद है ते ना कौड़ा पसंद है। वजह की ये हमारा ताल्लुक दीन से है, इस वास्ते ये हमें पड़ जाते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी भूल है, हम तुम्हारा नाटका बंद करेंगे और बताएंगे हमें जो मर्जी कह लो, ना सहाबा की इज्जत पर समझौता करेंगे ना अहले बैत की इज्जत पर समझौता करेंगे। भाई तवज्जो है हजरात आपकी, जिस जिसकी है मुंह बंद करके ना बैठे। हर खतीब का एक अपना मिजाज होता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता। जरे चुप करके बेटे मैं तुम्हें एक हदीस सुना देना। हज वाला चैप्टर मिशकात शरीफ आप खोल के देख लें। नबी पाक ने जब एहराम बांधा ना तो सहाबा इकराम ने जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, 3 मरतबा कह के तो अपनी आवाज को आहिस्ता कर दिया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जड़े चुप बैठे हो ना तो 5 किलो का सिर ही लाई जाते, जरा गौर दे नाल सुने आडे, किते किते बोलना भी अजमत हुंदा है। सुनो जरा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, फरमाया मेरे हबीब को चल के फरमाइए अपने गुलामों को आखो आज उच्चा बोलन। काली पगड़ी आलिया हौसला कर, हौसला तगड़ा होके बह। अब ये बात सुनिए ना और यकीन करे मुझे दुख होता है जब कोई नाथ खान कारी हाफिज आलिम चुप करके बैठता, कसम खुदा दी में दुख होता है। तुसी आखोगे क्यों? मैं कह इसको ज्यादा बोलना चाहिए था। क्यों? हमारी एक एक सांस हुजूर की मकरूज है, साडा चुप रहना बनता ही नहीं। समझ आई ना? आजकल कई आ गए, उनका एक अपना मिजाज है, लेकिन हम किसी के मिजाज पर कोई बात नहीं करते। हम कौम को जगा रहे हैं, ये कौम सो चुकी है, इस कौम को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आपको जगा रहा हूं कि जागो, बात जब भी आए आपको अपनी हक बात सुन के जागना होगा। तो फरमाया कि अपने गुलामों से कहिए ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोल के जरा तकबीर कहिए, तलबिया पढ़िए। आप कहते हैं कि इन्ना उच्ची सुभान अल्लाह कहते हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है, मठा बोलो तो अल्लाह तो भी सुन लेंदा है। तो मैं क्या अल्लाह उथे मठा नहीं सी सुनता? अल्लाह ने क्यों आख्या उच्ची बोलो? नहीं, वहां तो अजमत की बात है। तो मैं क्या इन्ने गुलाम उच्ची बोलो तो फिर भी रब की अजमत की बात है ना। और ये कुरान और हदीस की बात हो रही है, सहाबा और अहले बैत की बात हो रही है, इस पर भी हमें जागना होगा भाई।
اور ادھر دیکھیے میری طرف، ہمارے یہاں جو چپ شاہ بیٹھتے ہیں نا، ادھر دیکھو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز لگائی نا کہ یہ بیت اللہ کا گھر ہے، لوگوں آؤ طواف کرو اور اس گھر میں آ کے حج کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ آواز تو میں نے لگا دی، یہاں قریب تو کوئی شہر محلہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، تو آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، جو اپنی ماں کے پیٹے میں ہے ان تک، جو موجود ہے ان تک، جو اپنے باپ کی پشت میں ان تک آواز پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. جو ابراہیم تیری آواز سن کے لبیک کہتا جائے گا، ہم اسے حج اور عمرے کی سعادت عطا فرماتے چلے جائیں گے. اس واسطے جو حج اور عمرہ کرتے ہیں نا، ادھر ویکھیا جے اپنے آپ نو ایتھے شاباش دیا کرو کہ ادو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے سن تو میں لبیک آکھیا سی، میں چپ کر کے نہیں سی بیٹھا رہا. نیک محفلوں میں چپ بیٹھنے سے تو نقصان ہی بڑا ہوتا ہے، نیک محفلوں میں محبت سے بولیں تو ثواب ملتا رہ جاتا ہے. اب یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں، دین میں شک پیدا کر دیا اور دین کو لنڈا کر دیا. کوئی کہتا ہے سنتا کوئی نہیں، کوئی کہتا نفل کوئی نہیں، کوئی کہتا ترابیاں شے کوئی نہیں، کوئی کہتا سر تے پگڑی تے ٹوپی رکھنا ضروری کوئی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ملتان کے اندر ایک جاہل قسم کا اور بھی ہے، وہ کبھی نامی مفتی کبھی اس کو کہتے ہیں، کتنا ناپاک قسم کا غلیظ انسان ہے. اسے یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کی، لڑکیوں کو پکڑ کر گلے لگا کے نا تو ان کے بوسے لے رہا ہے، چمیاں لیندا پیا. یہ ہے مولوی، یہ ہے بد کردار، یہ ہے یزیدی، یہ ہے گندے انڈے، یہ ہے بغیرت جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. اور میڈیا والے آپ کو پتہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ میڈیا میں کتنا انصاف ہے. ایسے کمینے بندے کو بلایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہا وہ محبت سے میرے پاس آتی ہیں. میں کہ مولوی کدی اپنی تیاں پینا کڈا، پورا مجمع بڑی محبت کرے گا، باہر کڈ صحیح ایک باری تینوں لگ پتا جائے محبت کی میں ہوندی ہے. یہ بغیرتیاں بند کرو. اور پھر آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی 40% سے کم اگر الکوہل اور شراب ہو اتنا تو وہ جائز ہوتی ہے. یار جب ایسے حرام زادے میسر آ جائیں اس وقت دین کا نقشہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ ایسے وقت میں لوگ کہاں پھر علماء حق کی بات سنیں گے؟ ان کو تو چاہیے کہ ایسا بے حیا بندہ ہو جس کے چہرہ مولویوں والا ہو اور باتیں کافروں والی کرے. یہ ہیں وہ کمینے لوگ. اور ہم جب بات کرتے ہیں او مولوی صاحب تسی تو کمینہ کیا تے تسی بغیرت کیا تسی فلانا کیا، میں کہا تو ابا کہہ لے. میرے پاس یہی جواب ہے، میرے پاس ہمارا دل خدا دی قسم خون سڑتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کا نقشہ بدلا. اور اگر ادھر دیکھو صحابہ کی جانب تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا نا فلاں قبیلے والوں کا ہم زکات نہیں دیں گے تو آپ نے اعلان کر دیا، انہوں نے آپ کو زکات پوری گن کے دے تو میں تمہارے جنگ کراں گا. تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ جنگ کریں گے، آپ نے فرمایا بھائی خاموش، اگر ایک رسی بھی زکات بنی اور وہ نہ دیں تو فرمایا جنگ کر کے میں لواں گا. کیوں؟ فرمایا دین مصطفیٰ اس کی شکل بدلنے کے لیے جو قدم اٹھائے گا ہم وہ قدم بھی کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم وہ ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا فیصلہ ہے. اب سمجھ آئیے حضرات آپ کو کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے ایسے گندے انڈے بد کردار، ایسے بازاری بچے، ایسے لاوارث بچے جنہوں نے دین کو لنڈا کر دیا. کوئی شراب کے جائز ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی لڑکیوں کو بوسے دے رہا ہے، کوئی سنت اور فرض، اور کوئی بزرگوں کا دشمن، کوئی صحابہ کا دشمن. ایسے دور کے اندر آپ کو چاہیے آپ امام احمد رضا کا جھنڈا اٹھا لیں. ہمارے اوپر ضروری ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے مسلک کی ضرورت کو سمجھے، ہم سمجھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے میں ذرا 2-4 باتیں اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید یہ ہدایت تقوی والے کو دیتا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا وہ خود ہی بات کو سمجھے گا کہ یہاں مطلب کیا ہے. اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں سمجھے گا. توجہ میری طرف رکھ، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا نا وہ قرآن مجید کے مفہوم کو بدل کر تمسخر اڑاتا ہے. جیسے کافروں کے سامنے جب پڑھا جاتا تھا نا قرآن پاک تو وہ کہتے تھے قال اساطیر الاولین، اور کہتے تھے جڑیاں نبی ہے پڑھدا پھردا اے تے پچھلیاں کہانیاں نے. سمجھ آ رہی نا؟ اگر دل میں تقوی ہوتا تو کیا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟
چاہیے یہ تھا کہ وہ غور و فکر کرتے، لیکن انہوں نے مذاق اڑانا۔ جس میں تقویٰ ہوتا ہے وہ قرآن مجید جب پڑھا جائے مذاق نہیں اڑاتا بلکہ اسے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جس میں تقویٰ نہیں ہوتا وہ جب قرآن مجید کو سنتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنی طرف سے باتیں بنا لیتا ہے اور اس قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اگر آپ جاگے تو میں آپ کو اور مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ادھر دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کے لیے یہ مرزا جہلمی کیا کہتا ہے، کہندا جی جیڑا بندہ ترجمے تو بغیر قرآن پڑھدا ہے نا، ایدا ہی سمجھو جی میں فرانچ دے وچ گالاں کھڑدا پیا ہوندا ہے، اگر یہ اس کی بات آپ کو نہ ملے آخری سانسوں تک میں ذمہ دار ہوں۔ مرزا کہندا قیامت تائیں میں ٹائم ہے، قیامت تائیں صرف شیطان کو ٹائم ہے۔ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، کسی کو سننا نہ لگے۔ حضرات علماء بیٹھے نے، ہاں کرنی سنی ہوئی ہے نا جی، بالکل موجود ہے۔ اس نے کہا جڑا قرآن ترجمے نہ نہیں پڑھتا نا وہ کہتا فرانچ گالاں کڑدا پیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھ لو قرآن مجید پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن نادرہ پڑھنا، دوسرے نمبر پر حفظ کرنا، تیسرے نمبر پر تمام تر معانی مفاہیم اور مطالب کے ساتھ پڑھنا۔ یہ تینوں پڑھنے پر قرآن کا الگ الگ اجر ہے۔ فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں میرے مصطفیٰ نے کہا ہی نہیں کہ ساتھ میں ترجمہ ہوگا تو ثواب ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات جو حفظ کرے اس کے لیے کیا ہے، فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہ واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا حفظ کر لیا، فرمایا اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، قرآن پر عمل کرتا رہا، یہ تمام حدود و قیود ضروری ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب قیامت والے دن آئے گا تو یہ حافظ تو حافظ رہا، فرمایا اس کے ماں باپ کو بھی اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے پر فضیلت ہے۔ اور جب وہ قرآن کا عالم بن جائے تو کیا ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا العالم افضل من العابد، وفی روایت العالم افضل من 1000 عابد۔ فرمایا جو ایک عالم قرآن ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، وہ عبادت گزاروں سے افضل ہے، اور ایک روایت میں 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہوتا ہے۔ کتنے عبادت گزاروں سے؟ 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہوتا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات اس واسطے سمجھو کہ عالم دین کا رتبہ کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے جو ایک عالم ہوتا ہے وہ ایک حافظ سے 70 گنا زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، حافظ بن گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے الحمد میں کیا فرمایا اور الف لام میم میں کیا فرمایا، اسے یہ نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے ہماری مساجد کے اندر کئی بندے کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ساڈی مسجد تے امام ہے، تو میں نے کہا حافظ ہے یا عالم ہے؟ یہ تھوڑا مشکل بات ہو سکتا ہے، چاند آئمہ بھی میرے یہاں پر شاید مخالفت کریں، لیکن کوئی ایسی گل نہیں ہے، گل میں سچی کردا پیا، میں دل نہیں دکھا رہا۔ ہاں اگر 40 سال سے یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں تو میں پوچھوں گا 40 سالوں میں الحمد و ترجمے تفسیر کے ساتھ سنائیے ان کو، کہندے نہیں وہ تو مینوں آوندی نہیں، بس وہ سرسری جیا میں پڑھ کے کتاب پڑھ کے تو میں سنا چھڑدا ہوندا سی۔ میں کہا پتر اگر 40 سال ایتھے کوئی عالم ہوندا نا تے اج مرزے نو کوئی نہ سندا۔ چلو خیر آپ نہ بھی بولیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل اوکھی آ گئی نا۔ اس واسطے جتنے حفاظ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لیکن میں نے پتا ہے کہ میں اپنی برادری نو شاید میں ناراض کر بما آئمہ خطبہ بھائی اپنی ہر مسجد میں، اور اس میں کئی پنڈ دے چودھری بھی نہیں چاہتے نا کہ حافظ تو علاوہ کوئی عالم آ جائے، انہوں پتا ہے عالم آئے گا تے سود دے خلاف تقریر تے ہونی ہے، عالم آئے گا تے بے حیائیاں دے خلاف تے تقریر ہونی ہے، عالم نے تے صحیح گل بیان کرنی ہے، وہ انہوں وارے نہیں، وہ کہندے نے ہاں فجی رکھو، ہاں فجی بہت ہو گئے، وہ دے بڑے منڈے نوں کہندے او چلو شیپ ودا تے مصلے تے آ، اونوں مصلے تے او تاں تہاڈی قوم دا بیڑا گرک ہوئے۔ یہاں اگر کوئی عالم ہوتا میں ویکھنا کیڑا چودھری تے کیڑا مرزا ہے، اصل یہ مسئلہ ہے۔ اس واسطے میں کہوں گا جو حفاظ ہو کے 20 30 سال سے امامت کر رہے ہیں اور انہیں قرآن کے مفاہیم مطالب معانی اور احادیث اور نہیں پتا نہیں پڑھے،
خدا کے لیے آپ وہاں کلاس پڑھا لیں اور وہاں عالم کو لے کر آئیں. قوم کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کو قرآن و حدیث سنایا جائے. تھوڑا جہا اوکھی گل ہے, پیغام میں دے دیتا, مینوں پتا ہے یہ مینوں بڑا مہنگا پینا ہے, لیکن چاسی وہ ہوندی ہے جڑی گل سیدھی ہوئے تو بندہ منہ تے کرے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے حفاظ ہیں سویرے مسیتوں کڑ چھڑے آ جائے, ایڈے تسی چنگے بھی کوئی نہیں, تسا نہیں کڈن لگے اور تسا چاہتے ہو تے آفا جون عالم ہونی کوئی نہ. ہاں ہاں, لیکن میں یہ ضرور ان سے ضرور کہوں گا کہ آپ خود کلاس حفظ کی وہاں لگا لیں, ان کا وہاں نظام چلتا رہے, لیکن وہاں ایک تکڑا عالم لے کے آئے. اور اب تو عالم ربانی ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, دعوت اسلامی جو ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مہربانی کریں. بڑی گل ہے یار, اینی تتی گل تے بھی پیسے آندے پے نے, ہے ویسے کرامت ہی میری, بولو نا یار. اچھا ماشاءاللہ, جماعت اہل سنت کھڑیاں کے صدر ہیں ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے پیغام میں بالکل صحیح دے رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. میرے عزیز میرے بھائی دعا کریں اللہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے. اگر آپ تھک چکے ہیں تو پھر بھی میں نے بس کوئی نہیں کرنا, اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آپ کو اگلی بات سمجھا دیتا ہوں. تو قرآن مجید پڑھنے کے یہ 3 درجے ہیں. سب سے پہلے ناظرہ, دوسرے نمبر پر حفظ, اور تیسرے نمبر کے اوپر عالم بننا. اور ادھر دیکھیں بھائی, آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں. جب ناظرہ پڑھنے کی بات آئی نا, تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہاں میں ایک بات بتا دوں, مرزا تو کہ تانوں پتا اکھلوں پیدل ہے تے چوڑ ہے, تو دا کو چمچا کڑچا چھوڑا بیٹھا تو بھی کھان پھڑ, بلکہ کان کھڑے کر, تینوں بھی سمجھ آوے. وہ پتا کیا کہتے, دیکھا مولوی صاحب ترجمے سے روک رہے ہیں. ادھر دیکھو, قرآن مجید برہان رشید میں آیات ہیں 4 قسم کی. کتنے قسم کی ہیں؟ غور دے نال سنیں جی, 4 قسم کی. سب سے پہلے یہ آیات جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں, انہاں دا کوئی ترجمہ کر کے بھی کھائے, جیسے الف لام میم, حامیم, یاسین, طٰہٰ, کاف ہا یا عین صاد, الف لام میم را. میں کہا چلو جی مرزا ترجمہ کر کے دکھا, کہندا انہاں دا تے ترجمہ آندا ہی نہیں. تو میں کہا تو آکھیا سی بھی یہ دا ترجمہ نہ پڑھیا جائے, فرنچ گالیاں نے, تے ہن اے کی ہے؟ کہندا نہیں یہ تے نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا, پتا ہوندا تے ایڈی وڈی چوڑ تے نہ ماردا. تینوں کنے آکھیا ہے بغیر ترجمے تے فرنچ گالا؟ یار یہ مسلمانوں کی بولی نہیں, یہ کافروں والی بولی ہے. ان آیات کا ترجمہ تو جانتا ہی کوئی نہیں, اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں, اور اللہ کے ولی جب پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ منکشف ہوتا ہے. حقیقی ترجمہ صرف خدا اور مصطفیٰ جانتے ہیں. اور ویسے یہ کہنا کہ جناب ترجمہ پڑھنا ضروری ہے, تو میں کہ جلے آپ نماز وچ الحمد تے سورت پڑھنے ہیں اوتھے نال ترجمہ ہی پڑھ دیو. اگر نہیں تو میں کہ نماز پھر گالاں کڈدا ہوندا ہے. زندہ بندہ بول سکتا ہے, زندہ بندہ. مسلک دا جدوں اسی پہرا دئیے نا تو پھر چپ کر کے نہ بیٹھیا کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا یہ تو نماز ہو جائے گی. تو میں کہ ترجمے والی گل کہاں گئی وہ ترجمے والی بات؟ اس کا مطلب ہے اب مرزا جاہلا تو نے سمجھا ہی نہیں ہے قرآن کے مطلب کو, معنی کو, مفاہیم کو. سب سے پہلے تو قرآن پڑھا ہی ناظرہ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس پر یہ بکواس کرنے کا کیا مطلب؟ لو الف لام میم دے لفظ نے آ کے یہ دا جنازہ کٹ کے رکھ دیتا ہے. بھئی اگر یہ کہتا ہے کہ ترجمے کے بغیر نہیں پڑھنا چاہتے, کرنا ترجمہ. کہنا نہیں آؤں تو میں کہ تو کہنا ترجمے تو بغیر اینتے ہون ہے. بس گل ختم ہو گئی. اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی بتلاؤں آپ کو, آپ ذرا سمجھیں. گرامی قدر حضرات, قرآن کی پہلی آیات حروف مقطعات, ان کا معنی اور مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے آپ کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے. بس باقی رہ گئیں 3 قسم دیاں. دوسری آیات دوسرے نمبر پر ادھر دیکھا جائے, وہ ہوتی ہیں جن کے اندر واضح و نصیحت ہے, پہلی امتوں کے قصے ہیں, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے, ثواب اور عذاب کا ذکر ہے, اعمال صالحہ و اعمال بد کا تذکرہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں واضح و نصیحت والی باتیں. یہ ساری کوئی بھی کہیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, جیدہ مرضی ترجمہ پڑھے, نو ٹینشن. لیکن یہ یاد رکھنا, آپ کو ادب ملے گا تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ملے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. پہلی آیات ہے تو یہ بات کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, ان کو سمجھنا تو علماء کے پاس آنا پڑے گا. دوسری واضح و نصیحت والی, جنت اور دوزخ والی, کوئی بھی پڑھ لے, نو ٹینشن. تیسری آیات وہ ہیں جن میں صرف احکام ہیں,
جیسے نماز کے، روزے کے، حج کے، وضو کے، جہاد کے، طلاق کے، تجارت کے، یہ جتنے مسائل ہیں احکامی آیات، تو یہ بات آیات محکمات جس کو کہتے ہیں، حکم والی آیات، یہ آیتیں کوئی مائی کلال اکیلے بیٹھ کے مجھے سمجھ دے، سمجھا دے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، یہ جب بھی کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ عالم سمجھ سکتا ہے، اگر سمجھا سکتا ہے تو وہ بھی عالم سمجھا سکتا، ورنہ آپ نہیں سمجھا سکتے کسی عالم کے سوا. ٹھیک ہے. چوتھی آیات طیبات کی وہ قسمیں ہوتی ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیات متشابہات. ان کا کیا مطلب ہے؟ جب تک تعویل نہ کی جائے ان کا کوئی مائی کلال ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کہیں گے وہ ایسی بھی ہے، میں کہا ہاں. ادھر دیکھیے آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے فرمایا، جب آقا کریم علیہ السلام بیعت کر رہے تھے، فرمایا محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ سارے اپنے ہاتھ نیچے اور نبی پاک نے اوپر ہاتھ رکھا، بیعت کی. اور بیعت کہاں تھی؟ حدیبیہ کے مقام پر. کس کے لیے تھی؟ عثمان غنی کے لیے تھی. اور میں جڑا اگلی گال کرنے لگی، ہاں زندہ بندہ بولے دعا نہیں، یہ واقعہ صلح حدیبیہ والا پتہ کب ہوا تھا؟ یہ جنگ احد کے بعد ہوا تھا. تو کہنا عثمان بھج گئے سن، تو میں کہا جے بھج گئے سن تو نبی پاک نو چاہیے سی انہاں نو کدی انہاں مقام نہ دندے. حدیبیہ کے اندر جس کو سفیر مصطفیٰ نے بنایا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ یعنی 3 ہجری میں آپ جنگ بدر، اور وہاں بھی 2 روایتیں ہیں کہ آپ جنگ کا میدان چھوڑ کے گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اور میں یہاں ایک ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر علماء بولے تو آپ نے بولنا، ورنہ ادھر میری طرف دیکھیے گا. ایک روایت میں یہ حضرت عثمان غنی نے میدان نہیں چھوڑا تھا، اور دوسری میں یہ ہے کہ جب بھگدڑ مچی نا تو ایک فطری عمل ہے کہ بندہ جب کچھ نہ نظر آئے تو کہیں تو جانا ہے. یہاں یہ ترجمہ نہ کر کے حضرت عثمان غنی بھاگ گئے تھے، بلکہ یہ ترجمہ کر کے عثمان ادھر گئے جہاں ہر روز مصطفیٰ نظر آتے تھے. یہ ہے محبت. ہوں انہوں نے مصوفیاں والیاں گلاں کیویں سمجھاواں؟ حضرت عثمان غنی کہاں گئے؟ جہاں ہر روز مصطفیٰ نظر آتے تھے. اور میں یہاں اور تھوڑی محبت ڈالوں تو یہ ہے، عثمان غنی کا بھاگنا نہ بتا، بلکہ یہ بتا کہ انہوں نے اس وقت بھی رخ کیا ہے تو مصطفیٰ کی طرف ہی رخ کیا، لیکن بھگدڑ ایسی تھی کہ وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو بھاگنے کی بات کر رہا ہے. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے. میں کہا جنہوں اللہ نے معاف کیتا ہو چوڑیا تو کون ہے آج بک بک کرنا لا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم حقیقت کو سمجھے میرے بھائی. یہ قرآن مجید برہان رشید اور اس کا جو فیضان ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو بس کر دیں. آیات متشابہات سمجھا رہا ہوں یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن میں جب تک تعویل نہ کی جائے یہ سمجھ. ادھر دیکھیں میری طرف. اب یہ آیت کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، فرما ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے اس کا لطف لینا ہے آپ نے. حبیب وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اچھا اللہ کا تو ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں. یہ حضرات علماء بیٹھے، آپ پوچھئے علم الکلام کا یہ مسئلہ ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، پاؤں ہیں، جسم ہے، یہ اللہ اس سے پاک ہے. ارے جب پاک ہے تو پھر اسی اللہ نے کیوں کہا کہ یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کرو، اب اس کا ترجمہ کرو. کہندے نے اے تو نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. میں کہا یہ ہیں وہ باتیں قرآن کی، وہ آیات طیبات جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں. یہ عالم سمجھا سکتا ہے، مرزا جیسا جاہل ہے. ادھر دیکھو میری طرف. او بھائی جان، آج تک کسی بندے نے یہ کہا ہے میڈیکل ڈاکٹری کی ساری کتابیں گھر میں بیٹھ کے پڑھے اور بعد کبھی 2 سالوں تو بعد میں MBBS ڈاکٹر ہاں
تو میرے کو دعائی لیا کرو، میں نے سارا ہی پتا ہے. آج تک کسی نے کہا ہے؟ بولو کیوں نہیں کہا؟ کہہ رہے جتنا مرضی کوئی پڑھ لے، اس کے لیے مکمل ایک نصاب ہے، ایک درس ہے، ایک سکول ہے، اس کی ایک مشق ہے، اس کے مطابق اس سارے پروسیجر سے جب بندہ گزرے گا، پروفیسر استادوں کے سامنے بیٹھے گا، امتحان دے گا، پاس ہوگا، تو پھر وہ ڈاکٹر ڈکلیئر کیا جائے گا. میں نے کہا اچھا. اسی طرح کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں ماسٹر صاحب دے گھر جمیا تو میں ماسٹر بن گیا؟ بولو بھائی ماسٹر ہے، سارا محلہ وہ ٹیوشن پڑھن آندا ہے، تو اس کا منڈا وہ ماسٹر نہیں بنا. کیوں؟ کہتا ہے یہ اسکول پڑھے گا، ڈگریاں حاصل کرے گا، امتحانات دے گا، اس کے بعد پھر یہ ماسٹر بنے گا. میں نے کہا میرے بھائی دین کو تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جیدہ دل کر دے 5-7 کتاباں پڑھ کے تو کہیں نہیں میں سمجھ آ گیا. میں یہ کہتا ہوں اب وہ کیا ہے قرآن مجید اگر ترجمہ پڑھ کر کوئی عالم بننا ہوتا تو علماء کے فضائل نہ ہوتے. میرے نبی پاک کی احادیث کو دیکھو، فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کی شان ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. میرے بھائی اس واسطے عالم بننا یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی عالم نہیں گھر میں بیٹھا ہوا تو بتائے پھر ان آیات تو یہ بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اوپر میرا ہاتھ ہے. یہ تو میں کہا ہوں تینوں ایتھے تعویل تے کرنی پینی ہے نا، اللہ کا تو ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سورۃ القلم پڑھیں، اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت والے دن وہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا. یہ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا جب واضح کر دی جائے گی پنڈلی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ کا جب جسم نہیں ہے جیسے ہمارا ہے تو پھر پنڈلی کہاں سے آ گئی؟ نہیں نہ سمجھ آئی. اب اس کی تعویل جب تک نہ کرے ترجمہ سمجھ نہیں آ سکتا. اب قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت والے دن ظاہر کی جائے گی پنڈلی، کپڑا ہٹایا جائے گا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب تیرے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. جب ہاتھ ہے نہیں تو آیا کیسے؟ اب آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیات تو یہ بات کا ترجمہ مردہ کیسے کرے گا؟ صرف آپ کا ضمیر جگا رہا ہوں کہ یہ قرآن سمجھنا سمجھانا، حدیث سمجھنا سمجھانا علماء کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسے جاہل بیٹھ کے اور یوٹیوب والے اندر سے کلپ بنا کے 5 منٹ کا چڑھاتے ہیں اور تم آ جاتے ہو ادھا ہو گیا ادھا ہو. پر ہم مرے جتوں آیا ہے آپ علماء کے پاس بیٹھے، آپ کو سمجھ آئے مطلب کیا ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اب آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے پر ان کا پھر ترجمہ کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ آؤ اب اس کی تعویل کریں، اور یہ تعویل جب سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. آہستہ سے کہہ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. اور تعویل یہ ہے، فرمایا حبیب یہ جو صحابہ کے ہاتھ ایسے ہیں اور اوپر تیرا ہاتھ ہے، یہ تیرا نہیں اللہ کا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ تیرا ہے پر اس میں حمایت و رحمت خدا کی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. گرامی قدر حضرات یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں یہ مرزا جاہل اور اس کی کمپنی بیان کرتی ہے، نہیں ہے یہ مطلب. اور دوسرا معنی بھی سنیے، فرمایا قیامت والے دن پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا. اور اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اس کا یہ مطلب ہے قیامت والے دن اس قیامت کی گھبراہٹ اور مشکلات کو کھولا جائے گا، جلال کو ظاہر کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے. لیکن میرے جلال کی طرف نہ دیکھنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن و صالح ہوگا قیامت والے دن اس کا میدان ایسے گزرے گا جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑی ہے، اس کا میدان محشر والا سارا معاملہ گزر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ قرآن کی 3 قسم کی آیات طیبات ہیں جن کو سمجھنا علماء کے بغیر کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. ادھر آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں. بسم اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی؟ بسم اللہ. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں. بسم اللہ. جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ کو؟ سب ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. آ جائیں. میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی، ایک گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ خدا کی قسم فتنے ایسے ایسے ہیں کیا بتائیں ہم آپ کو. اور اسی فتنوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو یوں سمجھنا چاہیے. اب دوسری بات سمجھیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال آپ کو اور دے دوں. ادھر دیکھیے میری طرف، آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں.
عزیزان گرامی، یہ جو تقوی جن میں نہیں ہوتا نا، خوف خدا نہیں ہوتا، یا جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، جن کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے، یہ پٹڑی سے کب اترتے ہیں؟ جب قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے کوئی مائی کلال نہیں دے سکتا۔ 1400 سال سے جو امت کا تسلسل ہے اسے بیان کرنا پڑے گا۔ اب تمہیں گمراہ کیسے کیا جاتا ہے مرزا جاہل کی جانب سے؟ ادھر دیکھیے، ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ جو غیر مقلدوں نے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ میں نے کہا جاہلو، یہ میلہ لفظ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو اس حدیث میں لفظ میلہ ہے ہی نہیں ہے، خیانت ہے، اس کو کہتے علمی خیانت۔ اور تم صرف یہ دیکھتے ہو حدیث ہے، ابو داؤد ہے، نمبر یہ ہے، صرف نمبر نہیں، رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے بیان کرنے والا۔ اب پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ جتنے آزاد خیال ہیں، یہ جتنے لبرل ہیں، جتنے مرزا جیلمی کی کمپنی کے ہیں، غامدی جیسے ہیں، وہ جب اس کو بیان کرتے تو وہ ترجمہ کیا کرتے؟ غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ زہر دیا جا رہا ہے، جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے ویسے رش نہیں لگانا میرے روزے پر، تو اس لیے مکے سے جاؤ مدینے میں نہ جاؤ۔ یہ زہر اس امت کو پلایا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ ہم لبرل ہوتے ہیں، ہم مرزے ہوتے ہیں، ہم جیلمی، ہم پلمبر، ہم غامدی، ہم فلانے، ہم ڈمکانے، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے ان کی اوقات۔ جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، دونوں مطلب نہیں، یہ مطلب بھی نہیں کہ میلہ نہ لگانا، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ رش نہ بنانا، یہ دونوں مطلب نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بندے جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کی امت کو آقا کے در سے توڑا ہے، جوڑا نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اب آپ کہیں گے اتاری صاحب اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا ادھر آؤ، پہلے میں تمہیں سمجھاؤں اس کی نوعیت کیا ہے۔ ادھر دیکھیے، میں نے کہا اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا اور اتنے چل کے رش نہیں لاؤنا جی تسی کہندے ہو، تو پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی؟ اب سمجھ آئی نا؟ دیکھو بات سنتے ہی آپ کو وجد آیا نا، جو میرے روزے کو دیکھے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنا ہاں یار بات، میں نے کہا روک بھائی روک، میں تجھے اگلی حدیث بھی سناتا ہوں تاکہ اس کو تابوت جہالت میں بند کر کے اوپر احمد رضا کیل ٹھوکیے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس بندے نے حج کیا اور بعد میں مجھے ملنے نہ آیا، فرمایا بے وفا ہے۔ وہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اب کوئی جاہل یتیم العلم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں کہا تھا۔ میں نے کہا جاہلا، نبی پاک نے تو حج 10 ہجری میں کیا، 11 میں آپ پردہ فرما گئے تھے، تو یہ اپنی زندگی کا نہیں ہے، یہ تاکہ میں قیامت ہر ایمان والے کو کہا گیا کہ جب تو حج کر لے مہر لگوانے میرے پاس چلے آنا، ہم مہر لگا کے بھیجیں گے تیری۔ یہ مطلب ہے، توجہ ہے؟ اب ذرا اس حقیقت، اب 2 حدیثیں ہیں، جاگ رہے ہیں تو تیسری بھی سناؤں؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو فرنٹ سیٹوں والے، تیسری سے پہلے ایک بات سننا، فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ کا ہوتا ہے، اور پچھلے سال بھی فقیر حج پہ گیا تھا، اس دفعہ پھر جا رہا ہے، مال کا ساتھ لے آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہنا نہیں ہے، پھر سبحان اللہ کچھ جملے ہوتے ہیں جن کو آپ نے خود محسوس کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا 40 لاکھ بندہ جدو حج کرے تے نہ حج کر کے مدینے تے جانا ہے اخیا ہو، میں کہا پھر راستے کوئی نہیں نہ لگنا۔ چلو خیر بہرحال یہی سمجھانا تھا آپ حضرات کو۔ کہندا 40 لاکھ بندہ جاوے تے راستے پہنا ہے، تو میں کہا کدھر گیا تیرا فلسفہ، تیرا جنازہ تو نکل گیا، تو کہہ رہا رش نہیں لگانا، گوڑے آئے حدیث ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات بھی سنیے گا، میں تیسری حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ عشق والے ہی بول سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی، فرمایا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اب جتنے یہاں علماء نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ قریشی صاحب اب ذرا جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟
ایک منٹ مجھے دے، میں آ رہا ہوں. ہم تائیدار ختم نبوت کے بغیر ہم تو زندہ رہ ہی نہیں نہ سکتے، لیکن مسئلہ کی نوعیت کو سمجھیں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ فطروں کو سمجھ سکیں. بندہ کہتا ہے نبی پاک کہتا ہے میری قبر تے رش نہ لونا. میں نے کہا رش والا ترجمہ نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کر کے دکھائے. کوئی کہتا ہے میلہ، میں نے کہا میلے والا ترجمہ نہیں. اگر یہ رس اور میلے والا ہے تو پھر یہ 3 حدیثیں میں نے سنائی، بتا ان کا مفہوم کیا ہے. اب اگلی بات بھی سننا. آج کل جتنے پیکج بنتے ہیں نا حج یا عمرے کے، اس میں 8 دن مدینے کے ضروری ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہیں نہیں، وہ 2.5 لاکھ لا لے آئی نا تے کم از کم 40 نمازاں پڑھ کے جنتی تو بن جانا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی یہ برکت ہے. اور وہاں پر کئی کالے منہ والے یہ بھی کہتے ہیں جب بھی کوئی آئے تو یہاں نیت مسجد نبی کی کر کے آئے، نبی پاک کی نہ کر کے آئے. میں کیا لانتیا، نبی ہے تو مسجد نبی ہے نا. سنی بندہ بھائی تمہیں یہی نہیں پتا منسوب اور منسوب الیہ میں افضل کون ہے؟ یہ مسجد منسوب ہے، منسوب الیہ میرے مصطفیٰ ہے. ہمیشہ منسوب الیہ افضل ہوتا ہے. یہ مسجد کو جتنی شانیں ملی ہیں مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملی ہے. اور تو کہتا ہے نیت یہاں نہیں کر کے آنی مصطفیٰ کی. کیا بات ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہے اس لیے ہم جگر پگھلا کے بات کرتے. اور ادھر میری سنیا جے، ساڈے مرن تو بعد تسی ساڈے ورگا بندہ جے نہ لبو تے گل ہے. میں آپ کو میں اب اکثر تقریر میں کہتا ہوں عقیدے اور مسلک والے بندوں کی قدر کر لو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل اور کٹھن دور ہے، لیکن اللہ دی قسم جیون دی چاسی تا ہوندی ہے. سمجھ آئی نا؟ حضرت علی پاک شیر خدا تھے نا، ہیں فرماندے سن چاسی تا ہوندی ہے جدو بندہ میدان دے وچ کھلوتا ہوئے. سانو بڑی چاس ہوندی جدو اسی میدان وچ کھلونے ہیں نا، قسم خدا دی بڑی چاس ہوندی ہے. ہمیں پتہ ہے لوگ ہمارے اوپر تانوں کے تیر برسائیں گے تو بہتان تہمت پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. میں کہا جو مرضی کر، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بات کہیں دور نہ چلی جائے. گرامی قدر حضرات اب دیکھو، کہتا نبی پاک دے روزے تراش نہیں لانا. میں نے کہا جو مکے سے ہو کے واپس آ گیا مدینے نہ گیا، یوں سمجھیے اسے میرے آقا نے بلایا ہی نہیں ہے. لیکن سن اب گل جی اتھے ہی کھلوتی ہے. نبی پاک نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بتا رہا ہوں کہ جو عالم ہوتا ہے وہ کیسے سمجھتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ مفہوم کیسے غلط دے کے اس قوم کے عقیدوں کو برباد کرتا ہے. اب جاہل کی بات آپ نے سن لی. اب الزامی 3 حدیثیں جواب کے طور پہ میں نے پڑھی. اب آ جائیے حقیقی معنی بتاؤں آپ کو. اور 1 منٹ گوڈے چھڑے جی، 1 منٹ صرف میں بات کلوز کر رہا ہوں چونکہ نعت خان بھی ابھی بیٹھے ہیں اور قریشی صاحب بھی آ گئے. یہ بھی اپنے لہجے کے اندر ان کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا لہجہ ہے، اس حساب سے یہ خطاب کرتے ہیں. یہ آپ کو اپنے رنگ سے محظوظ کریں گے. لیکن یہ جو فقیر پیغام دے رہا ہے نا، اس کو ذرا خدا کے لیے تھوڑا جاگ کے سمجھ لیجئے گا. اب اس کا حقیقی مطلب کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. آؤ ذرا ادھر دیکھنا. کہنا میں نے نہیں ہے، ان کانوں سے مت سننا، ان سے سن لینا. اگر سمجھ آ جائے تو بول لینا، ورنہ کوئی حرج نہیں. سودا کھڑا ہے، ساڈا وک کی جانا ہے. اگر تیرا ایمان بچ جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جو نبی نے فرمایا نا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اب دائیں بائیں بھی دیکھنا، چہرے بھی پہچاننا کس کو سمجھ آئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں رش نہ لگانا اور یہاں نہ آنا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لوگوں عیدگاہ میں تم صرف سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، بعد میں وہ خالی پڑی رہتی ہے. میرے روزے پر صرف 2 مرتبہ نہ آنا، جب جب آؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ. تاجدار ختم نبوت مدینے کے خطے، خدا تجھ کو سلامت رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
ਯਾਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ नहीं है सिर्फ ऐने गल ऐनी गल है अल्लाह दियो बंदो हम तो बचा ही आपके अकीदे रहे हैं हमारे और पल्ले भी क्या है हमारे पल्ले कुछ नहीं है बस ये है सबक आप इन दुनिया के कीड़ों मकोड़ों के पीछे मत चलें आप अपने उलमा और उलमाए रब्बानी जीन के पीछे चलें ऐसे इदारे इनको कायम भी करें तावन भी करें चंदा भी दें बंदा भी दें और दिफा भी करें अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए आमीन बेजाहे हबीब करीम।